السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہر انسان جو ہے وہ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کی ضرورت کو اللہ ہی پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق نہ دے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو اللہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنی چاہیے۔ ہم جب بھی پکاریں گے اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا دلوں کی بات کوئی نہیں جانتے ہیں، فرشتوں کو بھی انسانوں کا دلوں کا علم نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو انسانوں کے دلوں کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن فرشتے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انسانوں کے نام اعمال کو پیش کریں گے، انسان کے نام اعمال کو پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس نام اعمال کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ بعض اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کر لو، قبول اللہ ہی کریں گے، اور بعض کے بارے میں اللہ فرمائیں گے ان کو رد کر دو، یعنی کہ اس کو قبول مت کرو، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو فرشتے اللہ سے فرمائیں گے، اے باری تعالیٰ، یہ آپ کے بندے جو اعمال کیے ہیں، آپ کے بندے جو اعمال کیے ہیں، ان میں تو سارے اعمال جو ہم لوگ کے سامنے ہیں سارے نیک اور اچھے ہی اعمال ہیں، سب نیک اور اچھے ہی اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فرشتوں تم سچ کہتے ہو، میرے فرشتوں تم سچ کہتے ہو، انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، اب تم لوگ جو اس اعمال کو لکھے ہو، یعنی کہ فرشتے جن اعمال کو لکھے ہیں وہ تو سب صحیح ہے، مگر اللہ کی ذات فرمائیں گے، میرے فرشتوں انہوں نے میری رضا کے لیے اعمال نہیں کیے، انہوں نے میری رضا کے لیے نہیں کیے بلکہ ریاکاری۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب اس سے پتہ چلا فرشتے جو ہے دلوں کی بات کو نہیں جانتے ہیں، اگر جانتے تو پھر وہ ریاکاری بھی لکھتے۔ اللہ کو علم ہے دلوں کا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہر انسان اپنے اندر اس عقائد کو پیدا کرے کہ دلوں کی حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، انسان کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو خبر دی جاتی تھی آسمانی باتوں کا، زمینی باتوں کا، کس کے دل میں کیا ہے تو اللہ جانتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم کو اصل اپنی عقیدہ کو جو ہے وہ درست کرنا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ اگر گڑبڑ ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہوگا، کیونکہ اللہ کو ہم کو حساب دینا ہے، اور ہماری دلوں کی حقیقت جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، جو اللہ کے بالکل معصوم ہے، وہ تو بے گنہگار ہیں، وہ تو صرف اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم ملے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم کو دل میں اس بات کو لینا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ جو ہمارے اوپر بہت بڑی کریٹیکل مسئلہ ہے، مطلب کہ دلوں کی بات تو بھائی فلانا جانتے ہیں، دلوں کی بات تو فلانا جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دلوں کی بات صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا دلوں کی بات کی حقیقت کوئی نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، میرے فرشتوں تم نے جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کہ ظاہر تو فرشتے لکھتے ہیں، باطن کا علم فرشتوں کو نہیں ہے، باطن کا علم اللہ کو ہے۔ اسی لیے ہر انسان کا ذمہ داری ہے ہم جو بھی کام کرے خلوص دل سے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی رضا مندی ہی ہماری نیت ہو، دنیا کی کسی چیز کی نیت نہ ہو۔
ہم جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو ہم پانی پلائیں، کسی کو ہم 1-2 روپیہ اگر صدقہ خیرات کریں، دینے کے بعد ہم بھول جائیں یہ میرے اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کوئی اپنی فائدہ اگر ڈھونڈیں گے تو اللہ کے یہاں ہم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اسی لیے حدیث میں بھی ہے انما الاعمال بالنیت، انسان کی جو ہر اعمال کی دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ ہم جیسی نیت کریں گے اللہ کی طرف سے ویسے ہم کو فیصلہ آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹٹولتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جو باتیں کہے گی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔